بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز علماء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے ایک پاکیزہ حکم یہ ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے، جس کو ایفاء عہد کہتے ہیں، اور اس کے مد مقابل وعدہ خلافی ہے، عہد شکنی ہے، وعدے کو پورا نہ کرنا ہے. دو چیزیں ہیں کہ وعدہ اور ایک ہے معاہدہ، اور دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فریق دوسرے کے سامنے کسی کام کے کرنے کا عہد کر لیتا ہے، یا کسی کام کے نہ کرنے کے متعلق سامنے والے کو وثوق اور بھروسہ دلاتا ہے، تو اس کو وعدہ کہا جاتا ہے. اور جب دو فریق آپس میں مل کر کسی کام کے کرنے کا ایک دوسرے کو وثوق دلاتے ہیں، اعتماد دلاتے ہیں، یا کسی کام کے نہ کرنے کا اعتماد دلاتے ہیں اور بھروسہ دلاتے ہیں، تو اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے. ایک طرفہ معاملہ ہو وعدہ ہے، دو طرفہ معاملہ ہو جائے معاہدہ ہے. اور شرعی نقطۂ نظر سے دونوں کے درمیان میں فرق ہے، وہ یہ کہ معاہدے کے اندر جس شخص کی جانب سے فریقین میں جس شخص کی جانب سے معاہدے کو توڑ دیا گیا ہو، تو سامنے والا فریق قاضی کے پاس جا کر اپنے دعوے کو پیش کر کر اس شخص کو جس نے وعدے کو توڑا ہے اس کو اس کے پورا کرنے کے اوپر مجبور کر سکتا ہے. قاضی فیصلے کے بعد اس سے وہ کام جس کے کرنے کا وعدہ کیا تھا یا جس کے نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، مجبوراً اپنے فیصلے کے ذریعے سے قاضی اس کو کروائے گا. اور اگر وعدہ کیا ہے کسی نے تو پھر کوئی آدمی قاضی کے پاس نہیں جا سکتا ہے. مثلا میں نے کسی کے سامنے وعدہ کیا، بس کسی کام کے کرنے کا عہد کر لیا ان کے سامنے، یا کسی کام کے نہ کرنے کا عہد کیا، اب جس کے سامنے کیا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ میرے خلاف جا کر قاضی کے پاس دعویٰ دائر کرے اور مجھے اس کام کے اوپر کرنے کے لیے مجبور کرے. سامنے والا شخص یہ نہیں کر سکتا ہے. اب یہ جس نے وعدہ کیا ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے، اور اگر وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مجرم شمار کیا جاتا ہے. وعدہ خلافی حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہو وہ خالص منافق ہے، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہو تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، اور اگر دو پائی جاتی ہو تو نفاق کی دو علامتیں پائی جاتی ہے. اسی طرح سے تین اور چوتھے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خالص منافق ہے. تو جس میں اگر ایک پائی جاتی ہو تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. جب وہ چھوڑ دے گا پھر وہ خالص مومن بن جائے گا.
ان میں سب سے پہلی چیز بیان کی اذا اؤتمن خان، کسی کے پاس امانت رکھی گئی ہو یا امانت کا ایک وسیع دائرہ ہے، اس میں سے اس نے کسی ایک چیز کا ارادہ کر لیا ہو، یعنی کسی کو اعتماد میں لے آنا کسی کام کے معاملے میں، اور پھر اس کام کو نہ کرنا، یہ خیانت ہوتی ہے۔ تو جب امانت رکھی جائے خیانت کرے، گویا خیانت یہ منافق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا عاہد غدر کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہاں وعد، اذا وعد اخلف و اذا عاہد غدر، دوسری روایت کے اندر معلوم ہوا کہ وعدہ اور معاہدہ دو چیزیں ہیں، اور دونوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرق وہی کہ اگر ایک طرفہ ہے تو وعدہ ہے، کوئی وعدہ کرے اور وعدہ کر کر اس وعدے کی خلاف ورزی کر لے، یعنی عہد غدر، کسی نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، تو اذا عہد غدر، وعدہ خلافی کے لیے عربی کے اندر لفظ غدر آتا ہے، غدر۔ کوئی آدمی وعدہ کر کر اس کو توڑ دے تو عربی میں اس کو غدر کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو نفاق کی علامت قرار دی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اس روایت کے اندر ہمارے عنوان کے ماتحت میں ایک جملہ ہے اذا وعد اخلف یا اذا عاہد غدر، وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، ایگریمنٹ یا معاہدہ کرے اور اس کو توڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے۔ آدمی سن تو لیتا ہے کہ یہ نفاق کی علامت ہے لیکن غور نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے کفر کے اقسام ہیں، ایک کفر تو شرک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تو مان لینا، لیکن اور بہت سارے معبودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، بارش کے لیے مستقل ایک رب کا وجود مان لینا، ٹھنڈی کے لیے مستقل ایک رب کا وجود مان لینا، یعنی ہر کام کے لیے مختلف ارباب کو جو ہے تیار کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو جان تو رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس کو کفر جحود کہا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک کفر جو ہے وہ نفاق ہے۔ نفاق ایک کفر کی قسم ہے، کفر سے الگ نہیں ہے نفاق۔ اب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کو کفر کی ایک قسم بنائی ہے، اور نفاق کے لیے سبب بن رہا ہے یہ ہمارا وعدہ خلافی کرنا۔ اس سے اس کی سنگینی اور اس سے اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے۔ منافق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نیچا جو طبقہ ہوگا وہ یہ منافقین کے لیے ہوگا۔ یعنی کفر سے بھی زیادہ خطرناک نفاق ہے، اس لیے کہ کفر سے اتنا دھوکہ اسلام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جتنا نفاق سے پہنچا ہے، اس لیے ان کی سزا بھی سخت ہے۔ اور یہ کفر، نفاق ایک کفر کی قسم ہے، اس کو الگ نہ سمجھا جائے۔ بعض وقت لفظ نفاق کو سمجھ کر، سن کر ہم یہ سمجھ کفر کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے، حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نفاق یہ کفر کی علامت ہے اور قسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو، ایگریمنٹ کو توڑ دینے کو یہ کفر میں قرار دیا، نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وعدے کو عام طور سے دیکھا جائے تو فقہاء نے اس کی تقسیم کی ہے۔ ایک وعدہ تو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہو گیا. اب اس کے بعد شریعت کے جتنے احکام، دیکھو دو طریقے ہیں وعدے کے لاگو ہونے کے، وعدہ ایفا کے دو طریقے. ایک تو یہ کہ بندہ اپنے جانب سے اس کو لاگو کرے، زبان سے کہہ دے، کسی کے سامنے وعدہ کر لے. اور ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے جانب سے لاگو نہ کرے لیکن کسی معاملے کے طے ہونے کے وجہ سے خود بخود اس کے اوپر وہ چیزیں لاگو ہو جائے، بطور معاہدے کے، بطور وعدے کے اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. جس طرح بذات خود اس نے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو وہ توڑ رہا ہے تو جو گناہ اس کو ملتا ہے، ایسے ہی وہ عہد و معاہدے کسی معاملے کے سبب اس کے اوپر خود بخود لاگو ہوتے ہیں، ان کے توڑنے اور اس کے پورا نہ کرنے پر بھی وہی سزا ملتی ہے جو پہلے صورت میں ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا ہم نے اقرار کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار ہم نے کر لیا، تو شریعت کے جتنے احکام ہیں یہ ہمارے جانب خود بخود وعدے اور معاہدے کے طور پر لاگو ہو جاتے. گویا ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر لیا کہ اب ہم آپ کی مان کر چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ اب آپ کے فرمان کے مطابق ہی ہم چلیں گے. زبان سے صرف ایک چیز کہی ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اب ساری شریعت کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے. اب اگر شریعت کے کسی حکم کو ہم توڑتے ہیں، شریعت کے کسی حکم کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، تو جہاں اس حکم کے توڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے، عذاب کو بیان فرمایا ہے، وہ تو انسان کے اوپر لاگو ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے علاوہ عہد شکنی کا جو گناہ ہے وہ بھی ہمارے اوپر آ جائے گا. ہم بعض وقت اس طرف توجہ ہماری نہیں جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ گناہ کر لیا تو اللہ نے اس کے اوپر جو سزا ہے وہ ہم کو ملے گی. لیکن شریعت کا تعلق اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے احکام کے ساتھ اتنا مربوط ہے کہ ہم کس الگ نہیں کر سکتے ہیں. امانت کو دیکھو، پوری شریعت کو اس نے گھیر لیا ہے. صبر کو دیکھیے، پورے شریعت کو اس نے گھیر لیا ہے. صبر کے جب اقسام نکلتے ہیں تو مکمل اس کو گھیر لیتے ہیں. خیر خائی کو اگر دیکھ لیا جائے تو پوری شریعت کے احکام کو خیر خائی نے گھیر لیا ہے. ایسے ہی ایفائے عہد شریعت کو مکمل طور پر گھیر لیتا ہے. شریعت کا کوئی حکم اگر ہم توڑ رہے ہیں تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ ہم اب آپ کی مان کر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ اب ہم آپ کی مان کر چلیں گے، اب اس کی خلاف ورزی کرنے کے سبب ہم جو ہے حرام کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. ہم نے ایفائے عہد نہیں کیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے. اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ سے معاہدہ کر لیا ہے. بعض وقت بندے بندوں سے معاہدہ کرتے ہیں، بندوں سے آپس کے اندر عہد و معاہدہ ہوتا ہے. جیسے کہ معاملات ہیں، نکاح ہے، آپس کے اندر بندے بندوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، اس وقت صرف دو بول آپ زبان سے بولتے ہیں، قبول تو بس. کیا ہوا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن آپ نے جہاں یہ دو بول بولے ہیں اس کے ساتھ بہت زبردست معاہدہ آپ نے کیا ہے. وہ سب سے پہلا معاہدہ یہ ہے کہ حسن معاشرت کے ساتھ ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے. پہلا معاہدہ ہے عاشروہن بالمعروف، یہ اللہ کا حکم ہے. اب جہاں آپ نے اپنی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اس نکاح کے سبب سے یہ اللہ کا حکم خود بخود ہمارے اوپر لاگو ہو رہا ہے. ہم نے اس کا اقرار نہیں کیا تھا قاضی کے سامنے، نہ سامنے والے فریق کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم حسن معاشرت کے ساتھ ہماری بیوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ایسا ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے. لیکن جیسے ہی میں نے تجھے قبول کیا یا میں نے اس کو قبول کیا یہ کہہ دیا، فوراً یہ حکم ہم پر لاگو ہو گیا عاشروہن بالمعروف، کہ تم ان کے ساتھ حسن معاشرت، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو. اب اگر ہم عورت کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، عورت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، عورت کے ساتھ زبر و زیادتی کر رہے ہیں، تو جہاں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہ کے وجود میں آنے کے سبب
وعیدیں اور عذاب بیان کیے ہیں، اسی مقام پر ہمارا جو اللہ سے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے ٹوٹنے پر ایک تو ہم حرام کاری کے شکار ہوں گے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو سزائیں رکھی ہے وعدہ خلافی کے اوپر، ہم جو ہے اس کے بھی یہ مرید ہو جائیں گے۔ یا پھر ایسا ہو کہ ہم نے کسی سے معاملہ کیا ہے، گاہک جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس گاہک کو اپنے مال کے اچھا ہونے کا اس کو بھروسہ دلاتے ہیں، اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ مال بہت اچھا ہے، لینے کے قابل ہے، استعمال کے قابل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بذات خود اپنے اوپر بھی اس کو اعتماد دلا کر جو ہے اس سے سمن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تم سے سمن لے رہے ہیں ہو بہو اس کی اتنی ہی قیمت ہے، ہم زیادہ تم سے نہیں لے رہے ہیں۔ اس طرح سے عہد و معاہدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع سے جو میں نے تم کو بیچ دیا، اس نے کہا کہ میں نے خرید لیا، اس وقت ایسا کوئی تذکرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیعات کے متعلق جو احکامات نازل کیے ہیں وہ سب خود بخود ہمارے ساتھ جو ہے معلق ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ اب ہم اگر اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے گاہک کے ساتھ جیسے اعتماد سے بات کرنا چاہیے اس طرح سے ہم اس کو اعتماد میں نہیں لا رہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم جو ہے جتنا یہ گناہ کر رہے ہیں اس کے سزا کے مستحق تو ہوئے، لیکن جو ہم نے عہد و معاہدہ کیا ہے اس عہد و معاہدے کے سبب جو اس کو پورا نہیں کیا، حفاظت اس کو توڑ دیا، عہد شکنی کے سبب جو گناہ ہے وہ گناہ کے ہم جو ہے مرید ہو جائیں گے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و معاہدہ ہوتا ہے، بعض وقت حکومت والے ڈاکٹروں سے معاہدہ کرتے ہیں، اور ڈاکٹروں سے یہ معاہدہ ہوتا ہے سرکاری دواخانے کے اندر کہ تم کو بر وقت وہاں پہنچنا ہے، بر وقت وہاں سے واپس آنا ہے، جتنے مریض تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں سب کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، ان کو بھروسہ دلانا ہے، اطمینان دلانا ہے، ان کو سکون پہنچانا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ سارے کا ان سے معاہدہ دیتے ہیں، اور ساتھ میں بعض جگہ تو الاؤنس کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ اور کوئی ڈیوٹی نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر اپنی الگ سے کلینک کھول دیتا ہے یا کوئی اور علاج و معالجے کے سلسلے میں وہ اپنا جو ہے دوسرا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، اب دیکھیں دو چیزیں، وقت پر نہیں پہنچا تب بھی وعدہ خلافی کر رہا ہے، وقت سے پہلے وہاں سے آ رہا ہے تب بھی وعدہ خلافی کر رہا ہے، یا پھر وقت پر پہنچ رہا ہے، وقت پر واپس آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ اور کوئی کام نہیں کرنا ہے لیکن اس نے شروع کیا ہے تو بھی یہ وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو طبیعت بنائی ہے یہ طبیعت ایک حد تک کام کر کر تھک جاتی ہے۔ اب ان لوگوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی، اور طبیعت میں اتنی ہی سخت ہے کہ اتنی جو ہے کام کرے۔ اب آپ الگ سے کام کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ طبیعت کو وہاں تھکا دیں گے، اور جب وہاں آپ گئے اب وہاں مریض جب آئے گا تو آپ صحیح ڈھنگ سے اس سے بات نہیں کر پائیں گے، آپ اس کو نوکری سمجھ کر جو ہے کہ پیسہ تو ملنا ہی ہے مجھے، آپ اس کا صحیح علاج و معالجہ نہیں کریں گے۔ اب آپ نے جو ہے حکومت کے ساتھ خیانت کی، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ دوسرا کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح سے جب آپس کے اندر عہد و معاہدہ ہو جائے، اگر آدمی اس کو توڑ دیتا ہے، اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اس گناہ کے اندر یعنی معاہدے کو توڑنے کے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب معاہدہ کیا ہے تو اس کو مکمل پورا کرے۔ بعض وقت ہمارے انجمن والوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اور اعتماد کر کر ایک گاؤں ہم کو دے دیا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، تم کو یہ تمہاری تنخواہ اتنی رہے گی، اور آپ سے کام ہوتا ہے تو ان کو کہہ دے کہ ہاں کروں گا، میں تو پہلے آپ کو اختیار ہے، میں سے نہیں ہوتا میں دوسرا کام کروں گا۔ ارض اللہ واسعہ، ہر ایک کے لیے اختیار ہے، دنیا بڑی وسعت والی ہے، کشادہ ہے، کہیں بھی جا کر وہ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے،
لیکن جب آپ نے انجمن سے جڑنے کا ارادہ کیا اور انجمن والوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور کسی دیہات کے اندر آپ کو بھیج دیا، تو ان کے جانب سے آنے والی جو ہدایت ہے یہ آپس کا معاہدہ ہے. اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، ڈیوٹی وقت پر نہیں کر رہے، مطلب پڑھانے کا جو وقت ہے اس وقت پر نہیں پہنچ رہے، طلبا کو جلدی چھوڑ دے رہے، کسی موقع سے کوئی مہمان آیا پڑھانے کو چھوڑ دیا، یہ سوچا کہ کون آ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے چلو، نہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کی جانب سے میں مقدمہ دائر کروں گا. ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اللہ کا نام لے کر عہد و معاہدہ کرے اور پھر اس معاہدے کو توڑ دے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف جو ہے دعویٰ دائر کریں گے اور اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوے کے ذریعے اس کے ساتھ لڑیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ ہمارے خلاف اگر دعویٰ داخل کر لیں تو ہماری ہار ہے، ہم ناکام ہیں، یہ سمجھ لینا ہے. تو ایسا سخت گناہ کہ جس کے خلاف اللہ دعویٰ دائر کرنے والے ہیں، اگر ہمارے جانب سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے، جو ہے وعدے کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے جانب سے سخت وعید ہمارے اوپر جو لاگو ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت فکر میں رہنا چاہیے کہ کس موقع سے ہم نے کس سے کیا وعدہ کیا ہے. آج وعدہ خلافی کا ایک عام ماحول بنا ہے. حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امت کے اندر وعدہ خلافی عام ہو جائے گی، لوگ وعدہ خلافی کو برطرف یعنی ایفائے وعدے کو برطرف رکھیں گے اور آپس کے اندر رواج دیں گے عہد کے اور معاہدے کی خلاف ورزی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. یہ وعید ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو وعدے کرتے ہیں ان وعدے کے مطابق ہم چلتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ہماری نگرانی بھی کریں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک والے دوسرے ملک سے معاہدہ کرتے ہیں، ایک حکومت والے دوسرے حکومت سے معاہدہ کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک جماعت دوسری جماعت سے معاہدہ کرتی ہے، تو گویا ایک دوسرے کا جو معاہدہ ہے وہ فرد سے لے کر جماعت تک اور جماعت سے آگے بڑھتے ہوئے ملکوں تک چلا جاتا ہے. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی ملک کے اندر شہریت کو حاصل کر چکے ہیں تو گویا ہم اس شہریت کے حاصل کرنے میں ایک کاغذ لے چکے ہیں، راشن کارڈ کا، آدھار کارڈ کا یا اور اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کا، جس سے ہماری شہریت ثابت ہوتی ہے. ہم نے گویا اتنی سی شہریت حاصل کر کر اپنے اوپر جو فلف اور اپنے اوپر جو اس حکومت کے جانب سے کیے ہوئے وعدے ہیں وہ خود بخود اپنے جانب سے لاگو ہوتے ہیں. اب حکومت کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی ایفائے عہد کے خلاف ہے. اس کے لیے 2 شرطیں بیان کی ہیں کہ آدمی کے جانب سے کبھی وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی تو اس کو دیکھنا ہے کہ میں نے جس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے وہ شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہے. اگر کوئی معاہدہ شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ معاہدہ شریعت کے مطابق قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بلکہ اس معاہدے کو توڑنا ضروری ہے. کسی نے اگر غفلت میں ایسا کر دیا، اس کو معلوم نہیں تھا، پھر جاننے والے سے اس کو معلوم ہو چکا کہ تم نے جو یہ معاہدہ کیا ہے وہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، تو اس صورت میں اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ توڑنا ضروری ہے. یا پھر جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اور معاہدے کے سبب سے جو خود بخود چیزیں ہم پر لاگو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا حکم ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو صراحتاً ظلم ہو، اگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. وعدے کے خلاف 2 شرطیں ہیں. شریعت کے قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور وہ شریع ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ شریعت کے قانون کی موافقت میں ان کا حکم آتا ہے یا وہ شریع ظلم نہیں ہوتا ہے، تو آدمی کو جب ہم کسی ملک کی شہریت حاصل کر چکے ہیں تو ہمیں ان قانون کی خلاف ورزی کرنا، وعدے کو توڑ دینا، معاہدے کو ختم کر دینا ہے. اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ تو ہوا آپس کے اندر معاہدہ. ایک تو اللہ سے معاہدہ
ایک آپس میں ایک دوسرے کا معاہدہ، اور ایک ہوتا ہے اپنے نفس سے معاہدہ. ہم جو ہے اپنے نفس سے معاہدہ کر لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے منت مان لی، یا ہم نے کوئی ایسا کام اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو منت کے دلیل میں فقہائے کرام جس آیت کو پیش کرتے وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اور عقود یہی جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرنا ہے. تو آدمی اپنے نفس کے اوپر کسی چیز کو لاگو کرتا ہے، چاہے تنہائی میں بیٹھ کر کیوں نہ ہو، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. تو گویا یہ 3 قسمیں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کا معاہدہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے، اپنے نفس سے معاہدہ ہوتا ہے. تو ان سارے وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کا نام ایفاء عہد ہے. اور اگر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر یہ عہد شکنی ہے اور یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت وعیدیں بیان کی ہے. دیکھو کسی سے کسی کام سے بچنا اگر ہے آدمی کو تو اس کے لیے سب سے پہلے بڑی یہ شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو حکم سمجھے اور اس کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے ابھارے اور کوشش کرے. اور دوسری چیز ہے کہ اللہ نے اس پر جو وعیدیں بیان کی ہے اس کو پڑھے. اس کے اوپر سخت وعید ہے. پہلی وعید تو یہ کہ یہ وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے اور نفاق کفر ہے. یہ سب سے زبردست وعید ہے کہ آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے ایک چیز کے کرنے کے سبب. دوسری وعید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عَلَىٰ إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر وعدہ شکنی وعدہ خلافی کرنے والے کا ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے کندھوں پر یا سمجھو سرین کے اوپر لٹکا ہوا ہوگا قیامت کے دن. مطلب یہ کہ ہمارے وعدہ خلافی کی ایک نشانی ہوگی جو ہمارے کندھوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہوگی، اور وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے گی کہ اس نے یہ خیانت کی ہے. آگے روایت کے اندر یہ بتلایا کہ جس کا وعدہ معاہدہ جتنا زیادہ سخت ہوگا، یعنی کچھ معاہدے ایسے ہوتے چھوٹے کچھ بڑے، تو جتنا زیادہ سخت ہوگا اس کے اعتبار سے وہ اس کا جھنڈا، اس کا جو نشانی ہوگی وہ اتنی ہی بلند اور لمبی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو بیان کیا. اب دیکھیے کچھ گناہ ایسے سنگین ہوتی ہے کہ ان کے علامتوں کے سبب سے ان گناہ کا پتہ چلتا ہے. قیامت میں تو ہر آدمی اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ چھپنے کا نام نہیں. اللہ کی جانب سے ایک نشانی لگائی ہوئی ہوگی کہ وہ پہچان میں آئے گا کہ اس نے فلاں خیانت کی ہے. اور یہ بھی اس تناظر میں ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جس وقت کوئی آدمی خیانت کرتا تھا تو حج کے موقع سے گرچہ بہت زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، لیکن مجمع اور مقام پر جمع ہونے سے زیادہ اس موقع سے جمع ہوتا تھا. تو اس وقت لوگ اس کے خیمے کے پاس جھنڈا گاڑ دیتے تھے اور وہ کالا جھنڈا ہوتا تھا. تو اس جھنڈے کو دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا؟ تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس نے فلاں شخص سے فلاں وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے اظہار کے لیے یہاں پر یہ جھنڈا لگایا ہے. اور جب کوئی آدمی بھلے طریقے سے احسن طریقے سے کسی وعدے کو پورا کرتا تو اس کے باہر اس کے حج کے ایام میں ہی جب اس کا خیمہ لگ جاتا مینا میں تو وہاں جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، سفید جھنڈا ہوتا تھا. یہ علامت ہوتی تھی کہ اس شخص نے کسی وعدے کو مکمل کیا ہے. پھر ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں ایسا تم نے سفید جھنڈا لگایا؟ تو پھر وہ جو اس نے وعدہ اور معاہدہ آپس میں کیا تھا اور اس کو احسن طریقے سے پورا کیا ہے اس کو بیان کر کر سامنے والے کو جو ہے بتلا دیا جاتا تھا. پھر وہ اس کے لیے فخر کی چیز ہوا کرتی تھی. اسی تناظر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے جس نے وعدے کو پورا نہیں کیا ہے ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا اس کے بدر دھوکہ دہی کے اعتبار سے ہوگا. جتنی زیادہ بڑی جو ہے اس کا وہ غلطی ہوگی اس کے مطابق وہ جھنڈا بھی لمبا ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وعید بیان فرمائی ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط کرنے کے بعد اللہ کو گواہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں. صلہ رحمی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. 3 گناہ کو بیان کیا ہے. پہلا گناہ وعدہ خلافی، دوسرا گناہ قطع رحمی، تیسرا گناہ فساد فی الارض. ان تینوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہے، اور لعنت اللہ تعالیٰ کے رحمت سے پھٹکار، اللہ کے رحمت سے دور کیا جانا، اس کو لعنت کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا گھر ہوگا یعنی جہنم ہوگا. سوء الدار سے مراد جہنم ہے. معلوم ہوا کہ گناہ وعدہ خلافی اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کے سبب بعض موقع سے آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا. دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے بلا من اوفا بعہد اللہ واتقى، کیوں نہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے. واللہ یحب المتقین. بلا من اوفا بعہد اللہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتے، انعام ہے. جو بندہ ایفائے عہد میں کوشاں رہتا ہے، وہ عہد کو پورا کرتے رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ اس پر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ کیے ہوئے وعدے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر جو قسمیں کھائے ہیں، ان قسموں کو توڑ کر وعدہ خلافی کر دنیاوی تھوڑا سا مال حاصل کرتے ہیں. اللہ فرماتے لا خلاق لهم فی الآخرہ، پہلی سزا اس کی ہے کہ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا نیکیوں میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی حصہ نہیں. وعدہ خلافی کا پہلا گناہ. پھر اللہ فرماتے ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اس کے جانب اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کے طرف توجہ نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم، ایک چیز چھوٹ گئی، لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے. ہم میں کون چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے بات نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بات. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں کریں گے. اللہ کے دیدار کے لیے تو ہم کتنا ترستے ہیں، اللہ اسے محروم کر دیں گے. پھر آگے فرماتے ہیں ولا یزکیہم، جو گناہ اس نے کیے ہیں اللہ اس سے پاک نہیں کریں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ بہت سے گناہ کو ہمارے انجانے پر میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. وہ کیسے؟ ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا، نیکی کا کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ میرے ماضی کے گناہ کا تداوا بنے، ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ نے اس پر ہمارے گناہ کے وعدے بیان کیے. جمعہ کی نماز پڑھی، آئندہ جمعہ کی نماز پڑھ رہے. بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ یہ 2 جمعہ پڑھنے کے سبب درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. وہ تو بس جمعہ کا پڑھنے کا حکم ہے، واجب ہے، اس لیے وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نیکیوں کے سبب ہم جانتے نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہونے والے ہیں، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. لیکن ایفائے عہد ایسا خطرناک گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا یزکیہم، اس کے ارتکاب کے سبب اللہ اس کے جو گناہ ہے اس کو بھی معاف نہیں کریں گے. اور پھر آخر میں 5ویں سزا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب بتاؤ کسی گناہ پر اللہ 5 سزائیں اس کو دے رہے ہو اور اس گناہ کا ارتکاب ہمارے میں اتنا عام ہو جائے تو پھر اللہ سے ہم نے کیسے عہد و معاہدہ کیا ہے؟
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں یا ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں یا بغیر عہد و معاہدے کے ہمارے کسی کام کے کرنے کے سبب سے کچھ چیزیں ہم پر لاگو ہو جاتے عہد و معاہدے کے طور پر، تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور اسی علم کے تحت ہم ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ بس سن لیا، سننے کے بعد ایک بہت اچھی چیز ہمارے پاس حاصل ہو گئی، کام نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ کہنے والا بھی بہت محتاج ہے، جیسے آپ کہنے والا بھی ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے آپ کیجئے کہ اللہ کہنے والے کو پہلے عمل کی توفیق عطا فرما، ساتھ میں اللہ ان کے بدولت ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ تو آپ کی دعاؤں سے میرا کام بن جائے گا، اور میرے برکت سے آپ کا کام بن جائے گا۔ اور میری برکت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنا کوئی کام بنائے تو اپنے بھائی کے لیے وہ اس چیز کے متعلق دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا کام بنا دیں گے۔ تو میری فضیلت اور برکت سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی گناہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ امت اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، ان کو اس گناہ سے نجات دے، اللہ ان کے بدولت مجھے بھی اس سے جو نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غائبانہ طور پر دعا کرنے کے سبب ہمارے حق میں بھی اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ دعا کر کیجئے کہ کہنے والا زیادہ عمل کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سزائیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سامنے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی جو ہے پورا کرنے کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ سامنے 3 گنا بڑا ہوا لشکر تھا، اور ادھر صرف تھوڑے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار سامان نہیں تھے، بہت کم، سواری کے لیے سواری بھی نہیں، کم، باری باری سوار ہونے کی ضرورت، یہ سب کچھ تھا۔ ایک ایک فرد کی قیمت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آدمی مجبور ہو جائے۔ یہاں یہ موقع ہے کہ ایک ایک فرد کی قیمت ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ، ان کا اصل نام ہے حسین، تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے، اور یہ غزوہ بدر کا موقع چل رہا تھا۔ ابو جہل اپنے پورے لشکر کے ساتھ بدر جا رہا تھا۔ راستے میں ان دونوں کا سامنا ہوا، تھوڑی دیر تک کچھ انبن ہوئی، اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ اب تم کو نہیں چھوڑیں گے، سزا دیں گے۔ پہلے تو پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، تم اس طرف جا کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تم مدینہ جا رہے ہو۔ گرفتار کیا اور کہا کہ ہم کسی حال میں تم کو نہیں چھوڑیں گے، سزا دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو ہم مدینہ جائیں گے لیکن ہم لڑیں گے نہیں، یہ تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جب وعدہ کیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں آپس میں ایک دوسرے کے وعدوں پر اتنا بھروسہ تھا ان کو اس کے پورا کرنے کا کہ دشمن تک کے اپنے دشمن کو چھوڑ دیتا تھا وعدے کے بعد۔ اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اوپر لوگ اعتماد نہیں کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے یہ وصف ختم ہو چکا ہے۔ اب وہاں سے وہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں ہیں، ایک ایک فرد جو بڑھ رہا ہے، یہ تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے راستے سے، درمیان میں انہوں نے پکڑ لیا، وہ ہم کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ اگر وعدہ کر آئے ہیں تو وعدے کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ لڑیں گے نہیں، آپ جو اپنے طور سے یہاں رہیں گے، پھر مکہ المکرمہ آپ جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے، دفعات لکھی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ یہ لکھی گئی کوئی مکہ والا اگر ایمان قبول کر مدینہ کے اندر آئے تو اس کو واپس بھیج دینا ہے۔ دفعات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، دستخطیں نہیں ہوئی تھی۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ستایا جا رہا تھا ان کے والد کی طرف سے، ان کی قوم کی جانب سے۔ پیر میں بیڑیا ہے، پیر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے آئے، رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کو مجھے مدینہ لے کر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو وہاں مصالحت کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے جو ہے بات کی،
ان کو منوانا چاہا کہ کسی طرح سے ان کو چھوڑ دیں. ان کہا کہ نہیں, اگر آپ نہیں مانتے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. اب چونکہ بعد والا بڑا مسئلہ تھا اور ابھی سامنے جو حضرت ابو جندل کا مسئلہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کو ابھی پورا نہیں ہوا ہے عہد و معاہدہ, لیکن اس کے بعد چونکہ دفعات لکھے جا چکے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ واپس بھیجا. واقعہ لمبا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدوں کا کتنا اعتبار کرتے. حضرت عبداللہ ابن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض لوگوں نے حسمہ کے جگہ حمزہ بیان کیا ہے, جیسے کہ مصابیح کے اندر حمزہ آیا ہے. تو عبداللہ ابن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے کہ زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے کاروبار کے معاملے میں معاہدہ ہوا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں دینا تھی جو میرے پاس موجود تھی, دے دی, لیکن بقیہ اور کچھ میرے اوپر بچ گئی. میں نے یہ چاہا کہ اس کو بعد میں دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ پر لا کر میں دوں گا, آپ انتظار کرو. وہ چلے گئے, ابھی ایمان نہیں لائے ہوتے, چلے گئے. چلے جانے کے بعد وہ دیر تک وہاں رہے, ان کو خبر نہیں ہوئی. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرے دن صبح میں ان کو یاد آیا کہ میں نے تو وہاں وعدہ کیا ہے. وہ جو ہے بقیہ مال لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود تھے. عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ وفائی کا کتنا اہتمام کیا ہے. اس شخص پر کیا گزری ہوگی, میں وہ ایمان نہیں قبول کر سکتا ہے. یہ بعد میں جا کر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خوبی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنا کہا کہ تم نے ہم کو مشقت کے اندر ڈالا بس. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی. اس وقت ایرانیوں کا سپہ سالار ہرمز تھا, ہرمزہ. یہ زبردست سپہ سالار تھا اور کئی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قید میں بھی آیا, لیکن دغا بازی کر چھوٹ کر گیا. آخری مرتبہ جب آیا, لوگوں نے, صحابہ نے ان کو, حضرت انس بھی تھے, حضرت حنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کو پیش کیا. یہ لوگ کھڑے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے. حضرت عمر رضی اللہ, کتنے مرتبہ تم دھوکہ دے کر چلے گئے, اب تو تم کسی طرح سے میرے ہاتھ سے نہیں بچ پاؤ گے. کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے کہنے کے لیے؟ یعنی اتنی مرتبہ دھوکہ دیا, اس کے متعلق کوئی عذر ہے؟ ایسا نہیں. مجرم جب آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا پر صحابہ عمل کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم تو یہ سنتے ہیں کہ بہت جلالی تھے, لیکن انصاف کے سچے پیکر بھی تھے. وہ اس وقت اس کو کہے کوئی عذر تو ہے. اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن گنہگار سے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو جس کے پاس 99 دفتر صرف گناہ کے ہوں گے اس کو لایا جائے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لائیں گے اپنے سامنے اور اس سے یہ کہیں گے کیا ہمارے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا گناہوں کے لکھنے کے اندر؟ تو کہے گا کہ بھائی سبحانہ تعالیٰ کچھ نہیں, جو کیا ہے وہی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کیا کوئی تمہارے پاس عذر تھا اس گناہ کے کرنے کے لیے؟ معلوم نہیں ہے, بعض وقت عذر کے سبب گناہ سرزد ہوتے ہیں, آدمی اس کے اندر میں ماخوذ نہیں ہوتا ہے تو عذر کو بھی پوچھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ بس اس کا جرم ثابت ہوا کہ فوراً جو ہے اس کے اوپر سزا لاگو کی, نہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کس تناظر میں اس کے جانب سے گناہ سرزد ہوا اس کو بھی دیکھا جائے. کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی عذر نہیں, پھر گناہ کر رہا ہے تب اب جرم ثابت ہوا اور سزا دی جائے گی. وہ کہے گا کہ اللہ میں کوئی عذر نہیں تھا, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اپنے اس کو توڑو. اب وہ تو سمجھے میں ہلاک ہوا, اس کے بعد ایک پرچی بھی دی جائے گی, ایک لمبا واقعہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کہا کہ کوئی عذر ہے؟ اس نے کہا کہ عذر تو ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ بیان کرنے سے پہلے مار دیا جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, پورا جب تمہارا عذر سنا جائے گا اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہے معاملہ کیا. وہ کہا کہ مجھے پیاس لگی, پانی چاہیے. جب پانی آیا تو اس نے پھر کہا کہ میں کیسے اعتماد کروں کہ پانی پینے سے پہلے مجھے پانی بھی نہیں پیا دیا, ہو سکتا ہے کہ پانی پینے سے پہلے مجھے مار دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, تم پانی مکمل پیوں گے, پھر تمہارا عذر سنا جائے گا, پھر سزا تمہارے اوپر لاگو کی جائے گی. ہرمزان نے وہ پانی زمین پر گرا دیا اور بعض جگہ پر یہ بھی کہ اس نے نیچے رکھ دیا کہ میں پانی نہیں پیوں گا. پانی گرا دیا, پانی کہاں پی سکتا ہے؟ کہا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پانی پینے امان دے دیا, پانی پینے تک. پانی تو گر گیا ہے, اب جب تک پانی نہیں پیئیں گے امان ہے, آپ مجھے مار نہیں سکتے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے, کہا کہ تم نے دھوکہ دیا مجھے. اس طرح سے تھوڑا غصے میں غضب میں آ کر بات کر رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا ہے, اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. آپ نے کہا ہے ان کو کہ پانی پینے اور عذر بیان کرنے تک آپ کو جو امان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن, تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے, لیکن میں تجھے دھوکہ نہیں دیتا ہوں, جا میں نے تجھے امان دے دیا. ہرمزان حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وصف کو دیکھ کر مسلمان ہوا. ہم اسلام کی بیان کردہ جو خوبیاں ہیں, وعدہ وفائی اور اس کے علاوہ امانتیں وغیرہ, اس کو ہم سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, جس کے سبب سے ہم نقصان میں جا رہے ہیں. یہ وعدے کا پورا کرنا بہت اہم چیز ہے, اس کے نقصانات بہت خطرناک ہے. کئی ایک نقصانات جو بیان کیے گئے ہیں, تو آدمی ان سارے چیزوں کے تناظر میں اگر وعدے کے پورا کرنے اور وعدے کی خلاف ورزی کو جانچے گا, پرکھے گا, تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی بھر تک وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے, اور زندگی بھر تک وعدے کو پورا کرتے رہنا ہے. اور جب وعدہ کر رہے ہیں تو اس وقت تو سوچ کر وعدہ کر کر اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. روایتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی باتیں بیان فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جو ہے قرض کے متعلق اتنا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرض ایسی چیز ہے کہ آدمی جب وعدہ کرتا ہے, بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے قرض کے سبب. بعض وقت قرض زیادہ ہوتا ہے, بات کرے گا جھوٹ کرے گا, اور جب وعدہ کرے گا تو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سبب وعدہ شکنی ہوتی ہے, وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اور وعدے کی خلاف ورزی نفاق کی علامت ہے, اور نفاق کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قرض سے پناہ مانگتے تھے. اور یہ اتنی دور تک نگاہ ہے ایک صاحب شریعت کی ہی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ وعدہ پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلاحیت بھی پیدا کرے, اور اس کو پورا کرنے کی کوشش ہم خود بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب بھی اسے مہیا فرما دے, اور وعدہ شکنی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.